نے علم یہ آپ کا قصور نہیں، علم نہیں تھا لیکن آپ نے سیکھا نہیں، یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ نے وقت نہیں نکالا، یہ آپ کا قصور ہے۔ حضرات یاد رکھیں کہ دین کی تعلیم اور دینی علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتا جاتا ہے تو پھر دین حنیف پر اور دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ کما علمکم، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اللہ نے اگر تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تمہیں روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تمہیں حج کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور طریقہ سیکھنا کس سے ہے، سیکھنا کیسے ہے؟ وہ علماء سے سیکھنا ہے کہ جن علماء نے انبیاء کی میراث کو، انبیاء کی وراثت کو سنبھالا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء ہیں نا لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے کوئی درہم و دینار اور روپیہ پیسہ اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء نے ورثوا العلم، انہوں نے علم کی وراثت کو چھوڑا ہے، اور علماء نے اسی وراثت کو حاصل کیا ہے، اور علماء انبیاء سے سیکھا ہوا دین اور انبیاء سے نقل ہوا دین آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے ایک ضروری اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی خاندان سے، اپنے ہی کسی ایک بچے کو دین کی تعلیم دے دیں۔ سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا آپ اپنے کسی ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو، اگر بیٹے بڑے ہو گئے تو اپنے کسی پوتے کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر جب انسان اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتا، صرف سکول پڑھاتا ہے اور صرف دنیاوی تعلیم میں ماہر بنا دیتا ہے، تو آج کل کا تعلیم سے دور نوجوان، اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ کفار کی طرف سے اور لبرلزم، جو آزاد خیال اور روشن خیال لوگ ہیں، جو اسلام کے نام پر دبا ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے ایمان کو تزلزل کا شکار کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے، فیس بک پر بیٹھے ہوئے ایسے گمراہ قسم کے لوگ آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں شبہات ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر مضبوط اور پکا ہو جائے، اور اسلام پڑھاؤ، جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم جتنی دے سکتے ہو دو، کیونکہ جب دین کی تعلیم رکھنے والے ختم ہو جائیں گے پھر جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو لوگوں کے دلوں سے بیک وقت نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ان کے دلوں سے علم کا نور ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں میں سے علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے، کہ علماء اٹھ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آج وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، پھر کیا ہوگا؟ آج وہی ہو رہا ہے۔ فرمایا جب علماء اٹھ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور جاہلوں سے لوگ جب سوال کریں گے نا فسئلوا فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج بالکل یہ یوٹیوب کے مفتی اور یہ گلی محلے کے مفتی جو اپنے مفاد کے لیے، جو اپنے جو ہے وہ لالچ کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے چند روپے اور پیسوں پر اور چند ٹکوں پر فتویٰ لکھ کے دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جاہل ہوں گے، لوگ ان کو مفتی سمجھیں گے، لوگ ان کو امام سمجھیں گے، لیکن وہ جہالت کے پلندے ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن آج یاد رکھو، اس گمراہی سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دیں، بچوں کو پتہ ہو جو دین اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، جو 5 ارکان ہیں، جو ایمان کے ارکان ہیں،
جو اسلام کے ارکان ہیں وہ ہمارے ایک ایک بچے کو پتہ ہو اور ان کی تفصیلات بھی پتہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ دین کا علم کیا ہے. اور دین کا علم جب بندہ سیکھتا ہے نا، ایک بچے کو جب بندہ دین کی راہ پہ لگا دیتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، جو بندہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے راستے پر چل پڑتا ہے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. یعنی وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے دین کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی ڈگریوں کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. جب وہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وہ جتنے قدم چلتا ہے اتنے قدم جنت کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا جنت کے قریب ہوتا ہے.